آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے، اب دیکھیں یہ سارے جتنے بھی کام ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے مل کر کیے ہیں، یہ سب انہی کے گلے پڑے، الٹ ہو گیا سارا نظام۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ ساری اس کی مدد ہوتی ہے کہ وہ چونٹیوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے۔ اب یہ نیتن یاہو اس سے پہلے جتنا عرصہ یہ گزرا ہے، تقریباً 5 دہائیاں، اس میں ہر صدر کے پاس اسرائیل والے لے کے جاتے ہیں ایران پر حملہ کرنے کا ایجنڈا اور پروپیگنڈا، اور یہ جو ساری پلاننگ ہے کہ ایران پر حملہ کیا جائے، لیکن کسی بھی صدر نے، چاہے اوباما تھا، کلنٹن تھا، وہ بش تھا، بڑا چھوٹا جتنے سا، کسی نے بھی، بائیڈن تھا، کسی نے بھی اس کو گھاس نہیں ڈالے، اس نے اس کو فیزیبل نہیں سمجھا اور یہ حملہ نہیں کیا۔ لیکن یہ شخص چونکہ تھوڑا سا سین نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو، کیونکہ اس کی جتنے بھی حرکات و سکنات ہیں وہ، اب اس کا مقصد کیا تھا؟ خیال تو ان کا، میرے خیال میں تو یہی تھا کہ شاید ہم بس نہ ایک آدھ دن میں ان کی جو قیادت کو مانیں گے، جو مذہبی قیادت ہے۔ اصل میں تو مسئلہ ان کو ان کی مذہبی قیادت کے ساتھ تھا کہ ان کو ماریں گے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے کہ ہمیں کیوں مروا رہے ہو۔ اب یہ تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے یکجہتی کے لیے، مرنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، وہ کوئی حکومت کے خلاف ہو جائیں گے نہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکشن میں کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ اب آبنائے ہرمز پہلے کھلا تھا، آزاد تھا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، سارے لوگ جا رہے تھے، آ رہے تھے، ایران نے اس پر اپنا قبضہ شو نہیں کیا تھا۔ جب اس پر حملہ ہوا تو اس نے پھر اپنا وہ کارڈ کھیلا، اس نے اس پر قبضہ کر لیا، جس سے پوری دنیا ہل کر رہ گئی۔ تو اب بھی وہ اس کو قبضہ تو نہیں کرنا چاہتا، وہ تو اس کو چھوڑنے کو ابھی بھی تیار ہے، لیکن وہ چونٹی سے ہاتھی کو مروانے والی بات کہ وہ دیکھیں کہ اس پر پابندیاں تھی، تیل نہیں بیچ سکتا تھا ایران، ساری جتنی ہسٹری ہے اس میں، اب اس کو تیل بیچنے کی خود ٹرمپ اجازت دے رہا ہے کہ آپ تیل بیچ لو، تاکہ اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اور معاملہ جو ہے وہ انڈر کنٹرول رہے، تیل کی قیمتیں بھی نہ بڑھیں۔ اب امریکہ جو ڈائریکٹ اس سے ڈسٹرب بھی نہیں ہوا، آپ نے ہرمز وغیرہ سے، یا تیل یہاں سے مڈل ایسٹ سے تو نہیں جا رہا ادھر، اس کا تو اپنا اتنا وینزویلا کی وسائل پر قبضہ کیا ہے، اس کے اپنے پاس اتنا تیل ہے، اس کے باوجود اس ادھر ڈبل سے زیادہ ہو گیا ہے ریٹ۔ تو یہ سب قدرتی طور پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس طرح اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں امریکہ نے، نیٹو اس کے ساتھ رہا ہے، افغانستان تھا، کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا، ابھی اس کو یہی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ نیٹو پر ہم نے اتنا بلین ڈالر خرچ کیے، نیٹو پر ہم نے یہ کیا، اتنے احسان کیے، وہ کیا، اب ہمیں کام پڑا ہے تو نیٹو ہماری بات نہیں سن رہا اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ فرانس ہو، برٹش ہو، پوری دنیا، کوئی بھی نہیں اس کا اس معاملے میں ساتھ دینے کو تیار، کیونکہ سب لوگ تو بیوقوف نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جتنا بھی وہ ان کا آپس کے احسان ہوں گے نہیں ہوں گے جو بھی ہے، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں، اور ایک ملک جو اپنا آرام سکون سے رہ رہا ہے، اس کو کیوں ہم اس پر حملہ آور ہونے کے لیے ان کے ساتھ ملیں یا تعاون کریں۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ سارے جو پہلو ہیں کہ ادھر مڈل ایسٹ میں جتنی عرب ریاستیں ہیں، ادھر امریکی اڈے موجود تھے، جن کو وہ ایک خدائی مدد سمجھ کر انہوں نے ان کو ادھر تعینات کیا ہوا تھا اپنی حفاظت کے لیے۔ لیکن نتیجہ یہ دیکھیں کہ وہی اڈے جو ہیں وہ ان کی حفاظت کا سامان کرنے کی بجائے الٹا ان کے گلے پڑے۔ اگر امریکی اڈے مڈل ایسٹ میں نہ ہوتے تو ایران تو کبھی بھی ادھر عرب ممالک میں حملہ نہ کرتا، اور اس نے کیا بھی نہیں، اس نے کیا ہے تو انہی اڈوں پر ہی کیا ہے۔ تو یہ سب جب ساری کیلکولیشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتی۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بڑی جو ایران کے لیے خوشخبری، اگرچہ یہ بہت 270 بلین ڈالر کا ایسٹیمیٹڈ نقصان ہوا ہے ایران کا، اور اس کو کئی سال لگ جائیں گے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے میں، تو
ہر ڈسٹرکشن میں کنسٹرکشن کا پہلو جیسے ہوتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ اب یہ تو ابھی اندازے ہیں، جب اس کو باقاعدہ اس کی تعمیرات شروع کی جائیں گی تب صحیح اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو اس میں لیکن پازیٹو پہلو یہ ہے کہ جو ایران کے پچھلے 5 دہائیوں سے فریزڈ اثاثے تھے، منجمد اثاثے تھے، جو ان ممالک نے ان کے قابو کر لیے تھے کہ بھئی ایران پر پابندیاں اور اس کو نہیں دیا جائے گا، تو وہ بھی اب اس کو کھولنے کے لیے تیار ہے۔ یہی مذاکرات میں ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک بات بڑی یہ اہم تھی کہ ٹرمپ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا نائب جو ہے وہ کریڈٹ لے جائے، اس لیے وہ بات تقریباً بن چکی تھی، بننے ہی والی تھی اور ایگریمنٹ پر پہنچنے ہی والے تھے، تو اس نے اس کو واپس بلا لیا۔ اور اب پھر خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ابھی جو تازہ ترین اطلاعات، خبریں وغیرہ آ رہی ہیں اس میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں گے، اس کا حل نکالیں گے، اور اس کے لیے پاکستانی ماشاءاللہ سے جو ہمارے چیف ہیں اور فیلڈ مارشل، وزیر اعظم اور ساکدار، یہ کوشش کر رہے ہیں۔ جبھی سے انہوں نے کوششیں تو کبھی بھی ترک نہیں کی، اگرچہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور ایران کے مظلوم لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شامل، لبنان کے مظلوم لوگوں کے ساتھ، فلسطین کے، وہ بس قدرت رسی دراز کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس میں امید ہے، یقین ہے، بہت سارے مثبت پہلو اس میں، جب یہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرمپ خود آئے ادھر، اور ایران تو کبھی کہیں اور جانے کو تیار نہیں ہوگا، اس کے لیے پاکستان سیف ہے، سب سے بہتر ہے۔ اور ادھر سے اگر وہ ٹرمپ آنا چاہتا ہے، جیسے کہ لگتا ہے، آثار محسوس ہوتے ہیں کہ وہ خود اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے آئے گا اور کوشش کرے گا کہ میں کروں، اور یہ سارا کریڈٹ کہ میں نے جنگ بند کرا دی، شروع بھی خواہ کر لی اور بند کرانے کا کریڈٹ بھی آپ لینا چاہے گے، چونکہ وہ نارمل تو ہے نہیں، اس کی جو باتیں ہیں وہ سب اللاجیکل ہیں اور غیر عقلی باتیں ہیں۔ تو وہ اگر آتا ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھا، اور پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل و کرم ہوگا کہ پاکستان کو یہ اتنی بڑی خطرناک اہم ترین جنگ کو رکوانے کے لیے پاکستان کو کریڈٹ ملے گا، اور اس سے پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی مزید بہتر ہو جائیں گے۔ ایک اور سوشل میڈیا میں انڈیا کے کسی فوجی کا پتہ نہیں کون تھا، وہ مجھے تو اس کی پہچان بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا، وہ صاف لفظوں میں ایران کی ڈسٹرکشن کی بات کر رہا تھا، اور گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا تھا، اور گریٹر انڈیا کی بات کر رہا تھا۔ تو گویا وہ جب ایران جو اتنے سالوں سے انڈیا کو اپنا ہمدرد و ہم نوا اور غمگسار سمجھتا رہا ہے، اب وہ کھل کر اس کے سامنے آ گیا انڈیا اسرائیل کی محبت میں۔ تو یہ سارے اس کے پہلو ہیں، آسپیکٹ ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی اس ساری ڈسٹرکشن میں سے بہتری ہو جائے گی، اور یہ 1-2 دن میں ہی، 3 دن میں، یعنی امید ہے کہ یہ وفد پاکستان میں آئیں گے اور یہاں پر یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور کسی ایک ایگریمنٹ پر، اور پھر آبرائے ہرمز بھی کھل جائے گا، اور تیل کی بحال اور سپلائی اور جتنے بھی یہ سارے ٹریفک ہے کھل جائے گی، اور انشاءاللہ ہمیں اس لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے بھی نجات ملے گی، اور پیٹرول اور ڈیزل کو سستا ہونے میں بھی بہت جلد امید ہو جائے گا انشاءاللہ۔